یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. اسم کبیر بڑے گناہ کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اسم کبیر سے یہاں مراد ہے نقصان زیادہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. بعض نے اس طرح معنی کیا ان کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ نقصان دہ چیز ہے، اس میں کچھ نفع بھی ہے کہ کچھ بزنس ہو جاتا ہے، پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہے یہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. پھر 5ویں پارے میں آیت کریمہ موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پیو، اور 7ویں پارے میں آیت موجود ہے جس میں یہ حکم دیا گیا کہ ہر صورت میں شراب حرام ہے. خمر یعنی شراب کے ہر قطرے سے بچنا ہے، ایک قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے کس قدر نفرت فرماتے کہ تفسیر خزائن العرفان میں خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا سید صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس پر مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں. پھر حضرت صدر الافاضل آگے لکھتے ہیں، سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے. رزقنا اللہ تعالی اتباعہم، اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. شراب غزوہ احزاب سے چند دن بعد حرام کی گئی. آگے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی کتنا مال خرچ کریں. پہلے جو سوال تھا پچھلے رکوع میں وہ یہ سوال تھا کہاں خرچ کریں، ماذا ينفقون سے یہ مراد تھا، اور اب یہ ہے کہ کتنا مال خرچ کریں. فرمایا قل العفو، اے محبوب آپ فرمائیے جو فاضل بچے سب اللہ کی راہ میں دے دو. العفو کا مطلب یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم تھا کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ لو، اور اس کے علاوہ سب اللہ تعالی کی راہ میں دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یتیم کے مال کو تم ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور یتیم کے مال کو جو کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ وہ بھرے گا، تو مسلمان پریشان ہوئے کہ ہمارے گھر میں ہم نے یتیم کو پرورش کے لیے رکھا ہوا ہے، ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے اس کی پرورش کر سکیں، تو اس کے کھانے کے لیے ہم اس کا مال خرچ کرتے ہیں، اور جب اس کا مال خرچ کرتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ اس کا کھانا ملا لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی یتیم زیادہ کھاتا ہے کبھی کم کھاتا ہے. مثلا گھر میں 5 افراد کا کھانا پکتا تھا اور اس پر خرچہ 100 روپے آتا تھا. اب یتیم آ گیا تو اب 6 افراد کا کھانا پکتا ہے اور
اندازہ یہ ہے کہ خرچہ جو ہے وہ 120 روپے آ رہا ہے، تو وہ 20 روپے یتیم کے مال سے لے کر ملا لیتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے یتیم نے 20 روپے کا کھانا کھایا، ہو سکتا ہے کم کھایا ہو سکتا ہے زائد کھایا ہو، تو وہ پریشان ہوئے کہ اب ہم یتیم کے لیے الگ سے کھانا اس کے پیسے سے بنائیں۔ تو پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا بچ گیا تو اب یہ کس کو دیں، خود تو کھا نہیں سکتے، اور کبھی کھانا کم پڑ گیا، تو اس کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتا دیا گیا کہ تم اگر اصلاح کی نیت سے یتیم کے فائدے کے لیے اس کے پیسے اپنے پیسوں میں ملا کر کھانا پکاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کا کھانا الگ بنایا جائے تو پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، تو اس میں یتیم کے پیسوں کا نقصان ہے، تو فرمایا اس میں فائدہ ہے تو ملانے میں کوئی حرج نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اصلاح لہم خیر، ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، کون اصلاح کے لیے ملا رہا ہے اور کون یتیم کا مال کھانے کے لیے ملا رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا اور حکم دیتا کہ یتیم کے پیسے سے الگ کھانا پکاؤ اور اتنا بناؤ جتنا یتیم کی ضرورت ہے، کم بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو تم مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے آسانی فرمائی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو ایک مشرکہ عورت نے نکاح کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میرے پاس مال بھی بہت ہے، میں آپ پر مال بھی نچھاور کر دوں گی۔ تو انہوں نے معذرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کافر مشرک سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، نہ کافر عورت سے مسلمان مرد نکاح کرے اور نہ کافر مرد سے مسلمان عورت نکاح کرے۔ ہاں، اہل کتاب کا جو حکم ہے وہ الگ ہے اور اس کے مسائل انشاءاللہ تعالی آگے بیان ہوں گے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ فی زمانہ جو یہودی عیسائی ہیں ان میں غالب اکثریت اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، لہذا شریعت میں تو اس بات کی اجازت ہے کہ اہل کتاب کوئی عورت ہو تو مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس عورت کا اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ اور فی زمانہ یہودی عیسائی جو ہیں وہ اکثر اہل کتاب کے حکم میں باقی نہ رہے، کیونکہ وہ خود اپنی کتاب کی بہت ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ دہریے کے حکم میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ آیت کریمہ اہل کتاب کے متعلق آئے گی تو وہاں ہم تفصیل سے سماعت کریں گے۔